سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی توفیق سے انسانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جیسے جیسے اللہ پاک انسان کو توفیق عطا فرماتے رہتے ہیں، نیک اعمال پڑھتے ہیں، تسبیحات، درود شریف، سارے اچھے اعمال جتنے انسان کرتا رہتا ہے. جیسے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے نماز پڑھی، ہم نے مسجد میں حاضری دی، اور مزید یہ اللہ نے فضل فرمایا اور ایک ذکر کا حلقہ بھی نصیب ہو گیا. چند حضرات کچھ بیٹھے شب جمعہ پر، الحمدللہ اللہ کے ذکر کی بھی توفیق ہوئی. اور ان تمام جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ توفیق دیتے ہیں، جیسے ابھی کی ہے، تو پس پردہ کی چیز ہے اس کے ذہن کے اندر انسان کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن پہ اجر رکھے ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اور اس اعمالوں کے عوض اللہ کے ہاں ہمیں درجات ملیں گے، انعامات ملیں گے. گویا کہ یہ جتنے اعمال ہیں ذہن میں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ بھی ہمارے آخرت کا سرمایہ اور تو کچھ بھی نہیں. عمل کرتے ہیں جیسے ابھی ہم یہ عمل کریں گے، سارے نماز وغیرہ پڑھی، جانے کے بعد کوئی اس پہ آدمی اتنا غور فکر نہیں کرتا کہ بھئی یہ جو میں نے عمل کیا ہے مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یا کدھر گیا، کیا ہوا. بس اتنا یقین اللہ نے فرمایا ہے کہ عمل ہو گیا، اور یہ عمل جو ہے محفوظ ہو گیا تیرے لیے، اس کی حفاظت ہو گئی، آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر مل جائے گا. یہی ہوتا ہے، دیکھتے تو نہیں، لیکن جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اس وقت پھر ان عملوں کو ہم بھولیں گے نہیں. یہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں، تو ان اعمال کی حیثیت اور جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ تو یہ ہے کہ ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی عمل کیا ہوگا، تو اس کی بھی تلاش میں جاری رہے گی، اور اس پر بھی آسرا ہوگا. اور اللہ نے اس پر بھی حوصلہ ہمیں دیا کہ اس پہ فکر نہ کرو، ذرے کی کوئی قیمت تو نہیں ہے. آپ دیکھیں ذرات نظر بھی نہیں آ رہی کتنے ذرات ہیں، اس ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر شامل فرما کر ہمارا آخرت کا خزانہ بنائیں گے.
تو وہ بھی بہت بڑی، دیکھیں ذرہ کچھ بھی نہیں، تو نیکی کی حالات ہی ہو جائیں گے. لیکن ہم نے تو اللہ کے فضل سے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں انسان نے، تو جائے گا ظاہر ہے. اور جب کھڑا ہوگا تو دیکھے گا بھائی میری وہ نماز کہاں ہے، وہ میری تہجد کہاں ہے، وہ میرے ذکر کہاں ہیں، وہ میری تلاوتیں کہاں ہیں، وہ میرے حج کہاں ہیں، وہ میرے عمرے کہاں ہیں. تو ایسا بھی آتا ہے، احادیث میں مضمون ہے ایسے، قرآن میں بھی اس کے تشریحات ہیں کہ جب جائے گا تو کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہوا، میری نماز کہاں گئی، وہ میرا روزہ کہاں گیا، وہ میں تو جو رات عبادت کرتا تھا وہ کدھر چلے گئی، رمضان کی میری عبادت میں کدھر چلے گئی. اب وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہمارا پتہ بھی نہیں چل رہا. تو بہت عجیب بات ہے. تو سوچیں ذرا اس بات پر. ہمارے ساتھ وغیرہ سے ہو گیا، گئی ساری زندگی کی کمائی 70-80 سال جو ہم نے اللہ نے توفیق دی عمل بھی کرتے رہے ہم، تو وہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا مولا میں. بڑے بڑے ہم ضائع ہو جائیں گے، کچھ نظر نہیں آ رہا. ذرے کا تو کیا پتہ، عمل ہی نظر نہیں آ رہے کچھ. بہت فکر کی بات ہے دوستو، اللہ ہمیں اس کا فکر دے دے، بس یہ بات ہے. یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ مجالس کے اندر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہمارے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے، صرف اتنا ہی ہے. اس مادی دنیا کے اندر اتنے ضم ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کی جو لمحات ہیں ان کے بارے میں کوئی اتنا فکر اور اتنی تشویش باقی نہیں رہی. صحیح طور پہ کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں، اب یہ سوچنے والی بات ہے. کہاں گئے؟ تو وہی لوگ تو ہوں گے نا کوئی جن کے بارے میں ذکر ہے. اگر میں وہ ہوں، آپ وہ ہوں، کیوں ہو بھی سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی کیا پروٹیکشن کی ہے اس بات کی. یہ جو باتیں بتائی ہیں حدیث کے اندر سب چیز، اس پہ ہم نے کتنا غور کر لیا کہ بھئی تو واقعی اس کو سوچیں. نہیں بس دیکھی جائے گی تو جو کچھ ہوگا. ارے بھائی یہ سب قرآن ہے، حدیثیں ہیں. ایک ایک بات جو سامنے آتی ہے حدیث کی، وہ تو بلند چیز ہے، اس کو تو کیسے اگنور کر سکتا ہے. سوچیں کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں گا، یا میں وہ انسان نہیں ہوں گا، یا وہ عورت نہیں ہوگی اس لائن کے اوپر جب اس کو اپنے اعمال نظر نہیں آئیں گے. ایک چیز تو کر لی ہم نے، اعمال کر لیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں اعمال غائب ہو جائیں گے؟ کیوں اعمال نظر نہیں آئیں گے انسان کو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی پہ غور کریں. وجہ ہے عمل تو کیا ہم نے، عمل کیے، لیکن اس عمل کی اس شرط پہ غور نہیں کیا جس شرط پر یہ عمل قبول ہوگا اللہ کے بارگاہ میں. شرط قبولیت جو ہے اس پہ غور نہیں کیا. نماز تو پڑھی، لیکن نماز قبول کس شرط پر ہوگی وہ شرط ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہمارا گیا. شرط ہے، ہر عمل پر اللہ نے شرط رکھی ہے. اس شرط کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. بھی حدیث سنا دوں گا وہ کہی. اب آپ ہوں گے نہیں جی ہم تو قبول کرائیں گے، تو پھر کرا لو. ہم اسی چیز میں لگے ہوئے اپنے. چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اس طرف سے ہیں. کیا شرط ہے عمل کی جو جس شرط پہ ہمارے عمل قبول ہوں گے؟ چاہیے نہیں چاہیے سوچیں. ویری امپورٹنٹ، بہت ضروری چیز ہے. سوچیں. مثالیں آپ کو دیتے، دکان میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، کیا چاہیے ہمیں؟ فلوس، نوٹ کہتے ہیں، نوٹ چاہیے. مان گے نا؟ ہر نوٹ سے آپ مال خرید لیں گے؟ مجھے بتائیں. ہر نوٹ سے آپ کچھ تاجر بھی ہوں گے، ہر نوٹ کو آپ لے لیں گے؟ بتائیں. ہر نوٹ چل جائے گا آپ کے، ہر سپر اسٹور میں جا کے آپ چیزیں خرید لیں گے. اس کرنسی کے ساتھ شرط ہے، کوئی شرط ہے یا نہیں ہے؟ کیا شرط ہے؟ کہ کرنسی جو ہو وہ کیا ہو؟ خالص ہو، فیک نہ ہو، غلط نہ ہو. یہ شرط ہے یا نہیں؟ اگر میں بوری بھر کے لے جاؤں وہ جو نوٹ جو ہیں وہ جعلی ہوں، اور جا کے میں کہوں مجھے ایک بریڈ دے دو، وہ تو ایک سیمنٹ بھی نہیں دے گی آپ.
کہ جی بوری بھری ہے. کہتے ہیں سارے تمہارے جتنے بوری بھرا جو بوری بھرا جو تمہارا پیسہ ہے یہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو نقلی ہے. اس کے مقابلے میں اگر 1 پاؤنڈ ہوگا ہمارے پاس, 5 پینس بھی ہوں گے, پوسلی ہوں گے, الحمدللہ اس سے آپ چیز خرید لیں گے. اتنے اعمال ہم لے جائیں, بڑے بڑے اعمال ہم کر رہے ہیں, بڑے بڑے یہ اور وہ جتنے بھی ہم کر رہے ہیں صبح شام تک آپ دیکھ لیں, کسی شکل میں بھی ہو, عبادت کی شکل میں ہو یا جو بھی شکل ہے عمل کی, اس شکل میں ہم کر رہے ہیں, بولی بڑی ہیں ہماری, وہاں ہم چلے جاتے ہیں آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا شرط ہے, ہر عمل کی شرط جو میں نے مقرر کی تھی وہ شرط ہے تیرے پاس, اس شرط پہ یہ اترتا ہے عمل تیرا. اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو عمل اسی طرح واپس آ جائیں گے, ہم اس سے کچھ خرید نہیں سکتے اللہ کے دربار. آپ سمجھ آئی نا؟ تو ہر عمل کے ساتھ جو شرط ہے اس کو بہت ضروری ہے. That's very important. شرط کیا ہے ابھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے اعمال کی قبولیت کی, جس درجے پہ جا کے انسان کے اعمال قبول ہوں گے تو وہ شرط ہوگی کہ جو ذرہ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ذرے کو وہ دیکھوں گا. سبحان اللہ. ذرے کی قیمت کب لگے گی؟ بڑی بڑی بوری والا لے جائیں گے, 5 پینس والا لے جاتے ہیں, سیمنٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح بڑے بڑے بوری والے رہ جائیں گے, اعمال والے رہ جائیں گے, لیکن جس کے پاس ذرہ اس شرط کا ہوگا الحمدللہ وہ کما جائے گا. اس ذرے کی قیمت اتنی بلند ہو جائے گی کہ وہ سب ڈپ ہو جائیں گے, لیکن ایک ذرہ اس شرط پر پورا اترتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبولیت کر رکھا ہے, تو وہ کمائی کر لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں, قرآن کے اندر واضح بیان کی ہے, حدیثوں میں ہیں کئی جگہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے اس شرط کو بیان کی ہے. مخلصین لہ الدین, کتنی معروف قسم کی آیت ہے مخلصین لہ الدین, کہ دین کا جو سارا معاملہ ہے, سارا دین جتنا بھی اللہ پاک کہتا ہے اس پہ ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص کی شرط ہے. کس چیز کی؟ خالص اخلاص ہے نا. یہ قرآن کہتا ہے مخلصین لہ الدین. دین کیا ہے؟ نماز دین, روزہ دین, حج دین, قرآن دین, تبلیغ دین, ساری جتنی چیزیں, ذکر دین, یہ سارا دین ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے, سنتوں عمل کرنا دین, ذکر کرنا دین, سب کچھ دین ہے. دین کے اندر بند ہے نا. تو سارے دین پہ ایک شرط لگائی مخلصین. اگر یہ اخلاص کے ساتھ ہے تو بڑے درجے اس پہ ہوں گے, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں اخلاص کے بغیر. شرط پوری نہیں کیا. ہم زور ادھر تو بہت لگا رہے ہیں, آج پوری دنیا اس بات پہ زور ہے کہ تعداد بڑھ جائے ہماری, بوریاں بڑھ جائے عمل کے ساتھ, لیکن بہت قلیل ہے اس میں. میں کہتا ہوں شاذ و نادر کوئی انسان ہو ایسا ہو جو اس پر بھی فکر کرتا ہو کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے کاش میری نماز اس شرط پہ پوری ہو جائے جو اللہ پاک نے شرط رکھی ہے اس نماز کے لیے. وہ شرط کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خالص. خالص لا تعبدون الا اللہ, قرآن کہتا ہے, پورا قرآن بڑھا لا تعبدون الا اللہ. یہ کس طرح ہم کہتے ہیں؟ یہ صوفی لا الہ الا اللہ, لا یہی ہے وہ چیز, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دل کو ختم کرتا ہے آدمی ان نعروں کے ساتھ, ہے ہی کچھ نہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے لیے ہے, تیرے لیے ہے, تیرے لیے, الا اللہ, کچھ نہیں. اور کہتے کہتے انشاءاللہ فنیات مل جاتی ہے اس کو کہ ہر فیل جو ہو جاتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ شرط پہ پورا اترتا ہے الحمدللہ, اور پورا 100/100 اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا اس وقت. شرط یہ اخلاص. خالص کس کے لیے ہو؟ نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, ذکر اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, جو بھی دین سے نسبت رکھنے والی بات ہو, جو بھی وہ کس کے لیے ہو, کوئی مطلب اس کے اندر ہونے ہی نہیں چاہیے. لا تعبدون الا اللہ, زائشی نہیں کسی چیز کی. ورنہ کتنا بڑا ہم نے عمل کیا ہے, بہت بڑے ہم نے عمل کر لیا, چاہیے تو اس کا ہمیں بدل کو اجر ملے, لیکن افسوس اس شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر, وہی کتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. وہی نماز وہ اتنی بڑی گناہ بن جاتی ہے, ہر عمل, وہ حج, وہ زکوٰۃ, وہ اتنا بڑا صدقہ گناہ بن جاتا ہے. اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ ریا. شرک کے مقابلے میں وہ چیز آ جاتی ہے. اللہ اکبر, کتنا فرق ہو گیا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا,
بلکہ کیا کیا ہے؟ لا تعبدون، تم نے تو غیر کے لیے کیا، یہ تو شرک ہے، بھاگ، اس کا کوئی میرے سے تعلق نہیں ایسی نمازوں کا۔ اور جو نفس اور شیطان ہے انسان کی، وہ ہر طریقے سے انسان پہ ڈاکو ڈالتے ہیں۔ جب دیکھتا ہے کہ چلو یار بہت معاملہ ہے، اس کو دین پہ لگاؤ، چلو چلنے دو نماز، وہ اس طرف لگا کہ آپ کو بڑے بڑے کام کرا کر، بڑی بڑی تقریریں کرا کر، بڑے بڑی تفسیریں کرا کر، بڑے بڑے وائز کرا کر، بڑے بڑے اذکار کرا کر، بڑے بڑے دین کام کرا کر اس تفسیر پیدا کرتے ہیں۔ وہ اونچے ہو جا رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوں، لیکن شیطان دل سے کیا کام کرتا ہے؟ اللہ اس کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ اور راز کب کھلتا ہے؟ کب کھلے گا؟ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، کھوٹا اور کھڑا نکھر کے آ جائے گا۔ ایسی مشین ہے وہاں کہ یہاں نوٹ ڈالیں گے تو فوراً بتائے گا یہ فوق ہے نوٹ، اس کو قدر نہیں ہے اس کی، بلکہ دوسری طرف پکڑا جائے گا کہ پکڑو اس کو، بھاگنے نہ دو شخص، یہ ریاکار تھا، یہ چور تھا، اس نے گناہ کیا۔ پوچھا گیا نبی پاک سے، صحابہ پوچھتے ہیں، حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ کیا سوال ہے، سبحان اللہ۔ قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ ارشاد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ نہیں دے گا، لفظ دیکھیں حدیث کے، جو اللہ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ صحابہ نے کہا یہ دھوکہ کیا مطلب؟ اللہ کو دھوکہ، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو عمل بندہ اللہ کے لیے کرے گا وہ تو عمل ہے، اور جو عمل غیر کے لیے کرے گا وہ سراسر اللہ کے لیے دھوکہ ہے، فراڈ ہے جو انسان کرتا ہے۔ بتائیں کتنے بڑے لفظ استعمال کیے ہیں ایسی ہماری عبادات، نمازوں اور سب چیزوں پر جو ہم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے دھوکہ بنتا ہے، وہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، فراڈ کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ کس طرح؟ جیسے مجھے اب کسی آدمی کے پاس جانا ہے، کوئی کام ہے مجھے اس سے، اب میں جاتا ہوں، جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا آپ بڑے بیمار تھے، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے، جی آپ کی تو بات یہ ہے، اپنا تعریفیں کی 4-5 کرنے کے بعد پھر بیٹھے، اور وہ مطلب نہیں بتا رہا اپنا، اینڈ میں آ کے جناب میں تو یہ کام تھا آپ سے، جناب میں چلو یہ کام بھی کراتے چلے جائیں۔ یہ ہوا نا دھوکہ، اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کی، کیا کیا؟ پہلے غلط طریقے سے ہیرا پھیری کر کے اس نے اس بات کو وہاں تک پہنچایا، مقصد اس کا کچھ اور تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باعث انسان یہ دھوکہ کرتا ہے کہ جب اس کے اعمالوں کو کرتا ہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، شہرت لینا، لوگوں کو جھکانا، تعریفیں کرانا، واہ واہ کرانا، باتوں کو پھیلانا، باتوں کو پھیلانا، تعریفیں کرنا، اور لوگوں کے اونچا ہونا۔ یعنی وہ جو انعامات اللہ نے جو کوالٹیز اس کو دی ہیں، دین کی جو بڑی اچھی اچھی کوالٹیز دی ہیں، وہ بتائیں کس طریقے سے شیطان اسے برباد کر رہا ہے۔ اس کو اس سے سروکار نہیں کہ مجھے آخرت کیا ملے گا، نہیں، لوگ میری تعریف کر دیں، لوگ میری واہ واہ کر دیں، لوگوں میں میرا مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے اندر میری بڑی تعریف ہو، اور میں بڑا اونچا انسان سمجھا جاؤں، ہر آدمی چلتے پھر وہ جی کیا بات ہے اس شخص کی، سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ انسان، حالانکہ وہ ساری کوالٹیز کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اس کو منصب دیے ہوتے ہیں، وہ چیز دی ہوتی ہے، وہ عہدے دیے ہوتے ہیں، وہ معاملات دیے ہوتے ہیں، لیکن کیا شیطان نفس کو گماتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے، یہ تصفیہ ہے دوستو، بڑی گہری باتیں ہیں، بہت پنچیبل، لیکن آخرت کا سرمایہ ہیں لوگ، سمجھو اسے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی محنت ہم کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں، آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا چلو بگاؤ اس کو، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جناب اخلاص، کہ اللہ کے لیے ہر فعل کیا جائے، اللہ کے لیے ہر دین کیا جائے، اللہ کے لیے ہر چیز ہو، ہمارا ہے ہمارے میں نہیں ہے، ابھی بھی تو ہے نا، مانتے بھی تو نہیں نا، لیکن جس کو سمجھ آ جائے اور ان باتوں کو سمجھ جائے تو اس کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ کون بتایا کہ اس میں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بڑا اچھا سسٹم رکھا ہے، انسان کے اندر خود موجود ہے اس کا، بزرگان دین نے اس پہ ریسرچ کی ہیں۔ اللہ والے جو لوگ ہیں، خانقاہوں والے لوگ، وہ اسی پہ محنت کرتے ہیں،
یہی ہے وہ چیزیں، انہیں مراحل کو دور کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ روح کی طرف جاتے ہیں، جو مطلب کہتے ہیں نا مغز ہے جو عبادت کا، یہ مغز ہے نا، یہ تو جس سے اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی ہماری عبادات کی، تھوڑا ہو، وہ کہتے ہیں تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو، ایسا ہو کہ وہ جب اللہ نے اتنی بڑی گارنٹی ذرے کے برابر لے آؤ، اللہ کہتا ہے نہ لو اتنے بڑے عمل، ایک ذرے کے برابر عمل کر لو، لیکن وہ ذرے کے برابر عمل بھی میرا ہو، کسی کا نہ ہو، اس میں تو غیر شامل نہ ہو، کسی تعریف کا محتاج نہ ہو، کسی کی طرف تیرا دھیان نہ ہو، کہ دنیا کمانا مقصد نہ ہو، شہرت کمانا مقصد نہ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی ایسی چیز تیرے ذہن میں نہ ہو جس وقت عمل میں کر رہا ہو، دین کا اور آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے۔ پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ انسان کو قیامت کو آخرت کا یقین ہو، جیسے میں نے حدیث سنائی کہ دھوکہ نہ کرے اللہ کے ساتھ، انسان دھوکہ نہ کرے، تھوڑی عبادت کرے لیکن اس طریقے سے کرے کہ بھائی واقعی خالص اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ کسی راستے پہ ہم جاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی تزکیہ اور تصفیہ کے اندر جا کے ہم دھوکہ کرتے ہیں، کہتے تو ہمارے شیخ ہیں، اب ہمارے پیر ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن میں کہتا ہوں شاید -0% کوئی آدمی ایسا ہو جو اس اخلاص کے ساتھ جاتا ہو کہ واقعی میں نے اپنے آپ کو سارا کچھ اللہ کے لیے میں جا رہا ہوں، شخص لیے اللہ کے لیے میں نے تعلق رکھا ہے، اللہ ہی کو میں نے پانا ہے، خدا کی قسم وہاں پہ اتنا انسان اگر اندر لے کے چلے جائے نا تو تزکیہ خانقاہوں میں پھر انسان محروم ہو کے نہیں آتا، خانقاہوں سے ہسٹری میں نہیں ہے خانقاہوں کی اندر کے انسان کو اس حالت سے محروم ہو کر ہے۔ دیکھیے وہاں بھی دنیا ہی ہمارے لیے، دنیا ہی چلتی ہے، دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائیو۔ بات یہ بہت خطرناک ہے، کیسے جانچا جائے؟ آپ دیکھیں دو نشانی بزرگوں نے بتائی ہیں، اس پہ غور کریں۔ نفس اپنی غلطیوں پہ ہمیں یقین ہونے نہیں دیتا، کوئی کہہ بھی نہیں تمہاری یہ عیب ہے، تو مانتا نہیں ہے وہ آدمی، نہیں۔ یہ اتنے آدمی میرے ساتھ ہیں جناب، 1500 آدمی میری تائید کر رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے؟ جی جناب سارے ادھر والے لوگ تو کہتے ہیں میں صحیح ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں میں نہیں کام کر رہا؟ دو اس میں نشانی ہے بڑی اچھی، انسان غور کرے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ فی الحال تو یہ گفتگو اس مجموعے کے لیے ہے، کیونکہ میرا مجمع ہے ماشاءاللہ، اللہ کے ذکر میں آپ میرے ہیں، میں آپ کو الحمدللہ، اور یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں تو کوئی غیر ہے ہی نہیں، تو اس لیے کھل کے بات کرتا ہوں، سب اپنی ہی الحمدللہ جو درد لے کے بیٹھے ہیں صحیح ہونے کا۔ میں بھی یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح کر دے اور خالص کر دے، اخلاص والا بندہ بنا دے۔ آپ بھی اس لیے ہیں تو بھائی ہم ایک دوسرے کے تو ماشاءاللہ دوست ہوئے نا، پھر تو اس کے بھائی جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ دو نشانی اس کی بڑی اچھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو بزرگان دین بتاتے ہیں کہ عمل جو انسان کرے، نیک عمل کوئی بھی ہو، لسٹ تو آپ کو جانتے ہیں، نیک عمل کو اتنا چھپائے جتنا اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، نیک عمل کو اتنا چھپائے، کوئی عمل بھی کر رہا ہے، عوام میں کر رہا ہے، لوگوں میں کر رہا ہے، مسجدوں میں کر رہا ہے، نیک عمل تو ہے نا، لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہو، اس کے اندر اتنا پوشیدہ ہو کہ جیسے وہ اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے، اس عمل کو بھی اندر چھپائے، اس کو جتنا چھپا سکتا ہے۔ اور یہ کیفیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ کیفیت ہے الحمدللہ تو سمجھو اس کے اندر اخلاص آ رہا ہے، اخلاص موجود ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، یا پتہ ہی چل جائے، ذرا میرا یا دھڑکا بیٹھ جائے، یا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، یا کچھ سمجھ آ جائے لوگوں کو وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے نا، بس سمجھ جائے کہ بھائی وقت ضائع کر رہا ہے اپنا، تو رائٹ سے لیفٹ ہو جائے گا، باز آ جا۔ تو ایک نشانی یہ بتائی کہ اس میں صفت یہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر نیکی کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے جیسے انسان برائیوں کو چھپاتا ہے، برائیوں کو اس کو چھپاتا ہے اپنی نیکیوں، پتہ نہ چلے کسی کو بھی میں نے نیکی کی ہے، تو اس سے بہترین نشانی ہے، کسی کو نہ ہو
چپ کے رہے. ایک بزرگ تو بڑی اچھی بات کرتے ہیں. اور دوسری کیا بات ہے؟ یہ بہت عمدہ بات ہے جس سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا عمل کرے، جب اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو، کوئی بھی دین کا عمل کر رہا ہے نہیں، تو تعریف ہو یا مذمت ہو، یعنی کوئی تعریف کر رہا ہو یا کوئی برائی کر رہا ہو، اس کے لیے یکساں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ تو خوش ہو رہا ہے برائی کر کے، اس کو پتہ لگ رہا ہوگا، اور وہ دل میں ہنس رہا ہے کہ مجھے تو اثر ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. جب یہ مقام انسان کا آ جاتا ہے اس پہ الحمدللہ خوشخبری مل جاتی ہے، تو مخلصین میں سے ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں، کوئی تعریف کر رہے آدمی، اب تشریف لا رہے ہیں، اب آئیں گے جناب، یہ پیر صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہوگا فلاں ہوگا. اس کو پتہ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے کس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ ہے کون صاحب وہ جو آنے والے ہیں، پتہ چلے تو اس کی تعریف ہو رہی. یعنی تھوڑا بے نیاز ہو جاتا ہے آدمی، اس کی صفت بن جاتی ہے. وہ جان کے نہیں کر رہا یہ کام. دنیا میں موجود ہیں ایسے لوگ بھائی، انہیں کو تو اللہ والا کہتے ہیں. اللہ والے کو سینگ تو نہیں ہوتے، یہی تو اللہ والے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں. میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بزرگ جنہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی، بڑی معروف تفسیر ہے ان کی، بہت معروف تفسیر. تو ایک مجلس میں میں تھا، آج تک ایسے انسانوں کو انسان بھول نہیں سکتا یار. دیکھیں اخلاص کی بات بتا رہا ہوں، آج بھی مجھے یاد ہے وہ شخص. اس مجلس میں دیکھیں اخلاص کا ذکر آیا تو ان حضرت کا نام میرے سینے میں ایک دم اترا. یہ ہے اخلاص. یعنی جو مخلص آدمی ہوگا اس کو تو ضرورت نہیں کسی شہرت کی، وہ تو خوشبوئیں پھیلا دیتے ہیں. اللہ پاک بانگ دہل کر دیتے ہیں خوشبو، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، اس کی خوشبو کو اللہ پھیلاتے. فریگرنس خوشبوئیں پھیلی ہوتی ہیں. اس کو پتہ نہیں میری خوشبو ہے، خوشبو کس کی ہے، لیکن کہتے ہیں تو حضرت آپ کی خوشبو آئی تو. سبحان اللہ. وہ محتاج کسی کا نہیں ہوتا. جس اللہ نے قبول جس کو کر لیا تو اس میں نہ تعریف اثر کرتی ہے اور نہ مذمت اثر کرتی ہے. دونوں چیزیں یکساں ہیں، بالکل برابر. اس کو فرق ہی نہیں پڑا. یہ نہیں کہ تعریف سے بڑا خوش ہو گیا، بھول گیا آج میرا کام بن گیا، اور کہیں اس کی مذمت ہو گئی تو دل بیٹھ گیا، رونے لگا، یہ تو مر گیا یا لٹ گیا. نہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ للہیت ہے اس میں، کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مجھے فکر کس چیز کا ہے؟ فکر دنیا کا نہیں، فکر رب کا ہے کہ اللہ تو قبول فرما. بات میں ختم ہو جائے گا. تو میری عبادت کو قبول فرمائے، تو میرے سجدے کو قبول فرما، تو میرے ذکر کو قبول فرما، تو میری تلاوت کو قبول فرما، تو میرے بیان کو قبول فرما، میری باتوں کو تو کو جس کے آگے سامنے ہے اللہ کہ تیرے لیے تو قبول فرما. تو اس کو دنیا کا کیا فکر ہوگا کہ کتنے گنا 1 2 4 آگے فلاں آدمی نہیں ہے یار، وہ بہت اچھا آدمی تو وہ نہیں ہے، آج مجمع بڑا تھوڑا ہے، آج مجمع بہت بڑا ہے، آج فلاں یہ سنے رہا. ان کو اس چیز سے سروکار نہیں. کہتا جب تھوڑا تھا تب بھی اللہ کے لیے تھا، زیادہ ہے تب بھی اللہ کے لیے. اس کو کہتے ہیں اخلاص. تو وہ حضرت مجھے کتنے بڑے آدمی تھے وہ، کہ میں بہت ان کی تفسیر کو 8 جلدیں میں ان کی تفسیر الحمدللہ میں نے. تو ان کا انتظام تھا، ان کو بلایا گیا تھا. ایک ملک کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. میں بھی موجود تھا اس میں، تھوڑا لیٹ گیا تو اس کے بعد ہم بیٹھ گیا، میں مجمع میں بیٹھ گیا، جا کے مجمع جہاں جگہ بیٹھ گیا. تو اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو مہمان تھے تشریف لائیں گے، وہ اتنی بڑی ہستی تھی اور روحانی شخصیت. تو سب کی نظر جمی ہوئی اس پر دروازے پر. تو اس سے پہلے وہ اہتمام جو ہوتا ہے مجلس کا ہوا، لاکھوں آدمی تھا. تو میں نے دیکھا کہ نہیں ضعیف انسان، پتلا دبلا، بڑے صاحب شریعت سنت کے لباس کے اندر، بہت خوبصورت. آرام سے آیا، دروازے سے داخل ہوا، ایک سائڈ پہ آ کے اس نفل پڑی، بیٹھی آرام سے اس فاصلے پر. اب لوگ انتظار کریں گے، حضرت آئے نہیں ابھی تک، دیکھ رہے ہیں. تو کہ یہ حضرت پہنچ گئے یہاں بیٹھے ہیں، وہ تشریف رکھ رہے ہیں. تو ان کہ آپ کو تو لوگ انتظار میں چلیں. کہتا اچھا مجھے آواز تو کسی نہیں دی، میں تو بیٹھا تھا، شاید بلائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. آرام سے جا کے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اخلاص. کوئی اہتمام نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے جی مجھے آگے کیوں نہیں بٹھایا، مجھے فلاں جگہ کیوں، میرا تو رتبہ اس جگہ تھا، مجھے اس کے پیچھے کیوں کر دیا. سبحان اللہ. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ اگر بتے ایک یہ آدمی آیا تو اس کو یہاں بٹھا، میرا تو رتبہ اس سے زیادہ تھا، مجھے تو یہاں بٹھانا چاہیے تھا. دائیں طرف، اس کو بائیں طرف کیسے آ گیا، مجھے یہ کیسے آ گیا. یہاں تو لفظوں کو تولا جاتا ہے. آج زمانے میں لفظوں کو تولا جاتا ہے.
لفظوں کے اوپر انسان کو سمجھ جاتا ہے کہ اس میں اس کی بڑائی ہو رہی ہے، اس کی نچائی ہو رہی ہے. اللہ اکبر، تعز من تشاء وتذل من تشاء. کون ہوتا ہے کسی عزت کو کم کرنے والا؟ جو کسی کو عزت کم کرنا آتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کا دستور ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ خاص. تو میرے بھائیو یہ تو ایک تماشا ہے دنیا. اصل تو ایک دنیا اس کے پیچھے ہے جو آنے والی ہے. بہت بڑی دنیا آنے والی ہے، اس میں حقیقتوں کو تولا جائے گا. تو یہ دو نشانی ہم نے اپنے دیکھنی ہے اپنے اندر کہ ہمارا نیک عمل یہ دکھاتے پڑے لوگوں کو، بتاتے پھر ہم لوگوں کو یہ دیکھنا یہ صحیح ہے کام جو میں نے کیا. یہ نہیں اتنا چھپا ہو نیک عمل آپ کا کہ کسی کو پتا بھی نہیں، اس وقت اللہ کے کوئی نہ جانتا. بڑی پیاری مثال دی ہے ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. فقیہ بہت بڑے کہتے ہیں اگر کسی نے اخلاص سیکھنا ہو، کیا پیاری بات کی ہے کہ اگر کسی نے اخلاص سیکھنا ہو تو چرواہے سے سیکھ لو. شیفرڈ نہیں ہوتا چرواہا جو بکریوں کو چراتے ہیں، یہ تو روحانی چیز ہے نا بکریوں کو چرانا. ماشاء اللہ یہ صوفیوں کا دستور رہا ہے، بڑے بڑے صوفیوں نے یہی کام کیا. تو بکری کو سیکھ لو. بکری بڑی معصوم ہے. کیوں ہے؟ کس طرح تعلق دیکھیں نا بکری کا کہاں جا کے ملتا ہے اوپر سے. الحمدللہ نبی اکرم سے محبوب جانور تھا جس سے دودھ پیتے تھے آپ بکری کا. بڑی معصوم جانور ہے. فرمایا کہ اس جراوے سے سیکھو کہ جو بکریوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے جنگل کے اندر، اس کے خیال میں نہیں تو کہ بکری اس کی تعریف کریں گی. ایسی نماز پڑھو چڑھاوے والی. کیا کہ جب کوئی عمل کرنے لگو تو سارے زمانے کو بکری سمجھو کہ اس سے امیدیں رکھو کہ میری تعریف تو سب بکری ہیں، میری کیا تعریف کرنا، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ان کے دل میں شواب بھی نہیں ہے کہ کوئی نعرہ مارے گا کوئی نہیں مارے گا کوئی اٹھے گا، سب کو بکری ہی سمجھو. تو پھر وہ نماز وہ عمل آپ کا کیسے ہو جائے گا؟ فل وتھ اخلاص ہو جائے گا، سنسریٹی. الحمدللہ لب لب ہو جائے گا اللہ کے دربار کے اندر قبولیت کی نشانی. تو میرے بھائیو یہ جو ہے نہ کوئی بیان ہے نہ کوئی تقریر ہے، نہ میں اس قابل ہوں، تو عاجز آدمی ہوں آپ کی طرح بالکل. تو حقیقت یہ بات ذہن میں میرے اس لیے آئی ہے کہ ہمیں فکر کریں اس پر. دیکھ لیں یہ نہ ہو کہ بھئی کل جی ہم نے لباس پہنے سنت کا تو اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہو بیچ میں سے، یا واہ واہ ہوگی یہ بڑا اماموں باندھا ہوا ہے اور ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، یہ آ گیا جی بڑا عاشق رسول آ گیا. سبحان اللہ، وہیں رک جاؤ. اس کے بعد کہ جب لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا سنت پہ چلنے والا، تعریف خوشی دے رہے ہیں یا غم دے رہے ہیں؟ نہیں. افسوس یہ ہے کہ جو آپ پہ تنقید کریں ان کا غم بھی نہ ہو، جو تعریف کریں اس کے مزہ بھی نہ آئے. یہ کیفیت ہو جانی چاہیے. نہ تعریف کرنے والا کو مزہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا سنت لباس، اور نہ کسی کی تنقید پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ مجھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے کہ تو ایسا ہو گیا تو فلاں لگ رہا ہے تو یہ کر رہا ہے. تنقیدوں پہ نہ غصہ ہے اور نہ تعریفوں پہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے تو قبول ہو گیا جنت کے لیے. یہیں بن جاتی ہے انسان کی جنت دوزخ. میرے دوستوں کیوں اتنا فکر کرتے ہیں؟ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے، تو رحیم و کریم ہے اور سرکار رحمت العالمین ہے، دونوں طرف رحمتوں کی بارش ہے. وہ ہمیں کیوں تنگ کریں گے تم اتنے بڑے بڑے عمل کرو؟ میاں بڑے بڑے عمل نہیں ہوتے لیکن چھوٹا عمل کر لو، ہو تو اخلاص اس میں اخلاص ہو. ضرورت نہیں ہر آدمی کو بھائی بہت سی تقریر کرنی آتی ہے. اب مجھے تقریر کرنے نہیں آتی، میں کیا کروں؟ میں کسی سے بات نہ کروں، کسی کو نصیحت نہ کروں، یا مجھ میں لفاظی نہیں ہے، یا مجھ میں الفاظ نہیں ہے، یا مجھ میں اتنے بڑے بڑے القابات دینے کے مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. نہیں، اللہ کے نزدیک تو کیا پسند ہے کہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں تو پیغام پہنچا دے، میں قبول کر لوں. مطلب تو یہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. اگر مجھے شوق ہے دینے کا، تبلیغ کرنے کا، دعوت کرنے کا شوق ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا یار، میں کیسے بات کروں گا، یا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا. اٹھو اللہ کا نام لے کے، کہتا میں دنیا کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ میری زبان میں ڈالے گا وہی بات کر دوں گا انشاءاللہ. اثر ہوتے دیکھنا کیسے ہوتا ہے. اللہ کا پیغام کسی چیز کا محتاج نہیں ہے دوستو. ہاں اگر وہ صلاحیت بھی ہے آپ میں، خطابت بھی ہے اور علم بھی ہے اور کتابت بھی ہے اور فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے اور لغاوت بھی ہے اور سب کچھ تلاوت بھی ہے، سب کچھ آپ کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ اخلاص بھی ہے، تو نور اللہ نور ہو گیا. نور اللہ نور ہو گیا شخص. اللہ دونوں چیزیں عطا فرمائے. اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، دونوں چیزیں عطا فرمائے اللہ پاک. تو فکر کی بات یہ ہے دوستو، ابھی تو زندہ ہیں، پچھلا ضائع ہوگا تو کوئی بات نہیں. آج سے تو ایک بات کی نیت کر لیں کہ بھئی ہمیں اخلاص چاہیے. اس کے بغیر جو نماز پڑھیں،
جو ذکر کریں، جو فعل کریں، جو بھی سب سنت پہ عمل کریں، کسی قسم کی بھی کر رہے ہیں، اور رک کے تھوڑی دیر سوچ لیں، 1 منٹ اس کی عادت ڈالیں، سوچ لیں یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یار اللہ کے لیے بھائی، صرف میرا کوئی مقصد نہیں ہے. میں کیوں جا رہا حضرت کے پاس؟ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے ذکر آئے گا، دل سے ہی کروں. اس چیز پر مخلصین الہ الدین، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارا دین جتنا بھی ہے، پورا دین اللہ کہتا ہے، دین اسلام جتنا بھی ہے، یہ سارا کا سارا کس چیز پہ بند ہے؟ اخلاص پہ بند ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو پورا دین ضائع انسان کا ہو جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے. اس بات کو سمجھ کر لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، ساری زندگیاں لگائی ہیں لوگوں نے، یاد رکھیں یہ خانقاہیں جو چلی ہیں، یہ ذکر اذکار جو چلے ہیں، جس پہ محنتیں کی ہیں، ساری زندگی لگائی ہیں. بیٹھتے تھے سبحان اللہ، اس عشاء کے بعد بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے تھے تو صبح فجر تک ان کے ذکر جاری رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اس لیے کہ دوئی نہ آ جائے دل کے اندر، میری دوئی نہ آ جائے، رہے تو صرف خالص اللہ ہی رہے. میاں کوئی محنت کے بغیر کوئی چیز ملتی ہے؟ مجھے بتائیں، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ مجھے بتا دیں، آج صبح سے شام تک آپ آئے ہیں، کوئی چیز بھی آپ کو گھر بیٹھ کے مل گئی ہے؟ مجھے بتائیں، کچھ بھی نہیں ملتا. پانی پینے بھی جائیں گے تو پانی پینے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، اندر کا کھولنا پڑتا ہے، گلاس رکھنا پڑتا ہے، پانی نکال کے پھر پینا پڑتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے آپ کو محنت نہ کرنی پڑے، اور جس کو اللہ کو پانے کے لیے کہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جستجو اور محنت کی ضرورت ہے. گھر بیٹھ کے چیز نہیں ملے گی. اگر ہمیں یقین ہے قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پہ ہر عمل اخلاص کے ترازو پہ تولا جائے گا، تو بیوقوف انسان ہوگا جو اخلاص کے لیے محنت نہ کرے. بیوقوف انسان ہوگا، بدترین انسان ہوگا کہ جو پھر بھی یہ محنت نہ کرے کہ مجھ میں اخلاص آنا چاہیے. اس کے ایک ہی خانقاہوں کی طرف رخ کرے انسان، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرے. ورنہ وہ شخص بالکل سنسیئر نہیں ہے، سیریس نہیں ہے، کسی حالت میں سیریس نہیں ہے، وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہا، وہ ایک قدم بھی نہ، وہ تو چاہتا بھی نہیں کہ میں کسی آدمی کے پاس جا کے اپنی اصلاح کراؤں، اپنی بات کسی سے پوچھوں یا کچھ کروں. اس میں تو ایک اور بیماری ہوتی ہے، تکبر، مغرور، میں ہی سب کچھ ہوں. فنا خواہ سے پھرتا ہے نا، ہاتھ کو چوڑا کر کے، اس کو سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. تو فرعونیت ہے. دونوں کندھوں کو جھکا کے چلو، گردن کو نیچے کر کے چلو، عاجزی اور تواضع، سب کچھ یہ خانقاہوں سے ملتا ہے. خانقاہوں میں کیا مجاہدے ہوتے ہیں، یہاں میں کو مارا جاتا ہے، تکبر کو ختم کیا جاتا ہے. اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہوتی ہے اللہ والوں کو، جس سے یہ چیزیں ختم کی جاتی ہیں. تو میرے بھائیو، یہ گھر بیٹھ کے تو بات نہیں ہوگی جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، آج ٹائم نہیں ہے، لیکن ساری عبادات کو ہم ضائع کر دیں جس میں سارا تکبر بڑھا ہو، اور یا پھر محنت کی طرف انسان جائے بھی، ذکر اذکار سے جائے، وہ اس کو بھی تماشا سمجھے گا، بس جی تو ذکر کے لیے جاتے ہیں، صبح ذکر کے لیے، مقصد سمجھیں کہ مجھ میں وہ اصلاح ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، میں صحیح ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا، میرے اندر وہ کیفیت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اپنی اصلاحی جس اصلاح کے لیے آپ آئے ہیں اس کو تو ترازو کریں کہ آج مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں جاتے ہوئے، مجھ میں وہ چیزیں آئی ہیں کہ میری یہ بات پیدا ہوئی ہے، میرے میں اخلاص آیا ہے، بھائی للہیت آ گئی میرے کے اندر. یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا آدمی. صرف ذکر ہی پہ، ذکر تو ایک علاج ہے، ذکر ایک علاج ہے، اور اس علاج کرنے پہ اللہ نے انعام رکھ دیا کہ تو علاج کرا رہا ہے تو چل بونس میں تجھے دیتا رہتا ہے. لیکن بونس دینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو علاج ہم کرا رہے ہیں اس پہ علاج ہو بھی رہا ہے ہمارا، یہ نہیں ہو رہا. تو میرے بھائیو، ذاکر حضرات ذکر کرتے ہیں آپ، الحمدللہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی غور کرنا چاہیے. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. یہ جو مقصد اصلاح ہے ہمارا، کسی اللہ والے کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سارے عیب تکبر نکل جائے، ہمارے اندر برائیاں نکل جائیں، ہمارے اندر یہ خاص یہ اخلاص جو جہاں سے ہر چیز بنتی ہے ہمارے میں وہ اخلاص آ جائے. کوئی آدمی کا آپ واہ کتنا خوبصورت لگو یار، بڑے ماشاءاللہ نقش بندی ہو گئے، بڑے پیر ہو گئے آپ، یار کیسی باتیں کرتا جی، جیسے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے دل کی کیفیت بن جائے، جب دل بن جائے. باتوں سے تو نہیں آتا یہ، اس پہ تو دل کو بنانا پڑتا ہے، دل کو یہ سبق سکھانا پڑتا ہے. لا کا سبق کو سکھاؤ. جب تک دل کو لا کی طرف نہیں لے کے چلیں گے تو وہ نگرے گا کیسے؟ لا کے ضرب لگے، تلوار لگے، اور الا اللہ کو بٹھاؤ.
یہ تو اسی وقت چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بھائیوں. یہ ہے بہت خطرناک آخرت کا معاملہ. ابھی زندہ ہیں، پتہ نہیں کل ہی جانا پڑ جائے، پرسوں جانا پڑ جائے، صبح جانا پڑ جائے. لیکن آج بھی نیت کر لیں تو اللہ کہے گا چلو بھائی اس کو بخش دو. چل تو پڑا تھا نا بیچ کے، 1 گھنٹے پہلے اس کو خیال آ گیا اس چیز کا، تو چلو اس کا پچھلا معاف کر کے سارا مخلصین میں لکھ دیتا ہوں. وہاں تو رحمتوں کے معاملے ہیں اللہ کے فضل سے. تو اس پہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتے رہا کریں ذکر کے بعد کہ جس لیے ہم آپ حضرت کے پاس گئے ہیں یا جس جگہ بھی گئے ہم، تو ہمارے اندر کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے. یا اور بعض تو یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو تکبر بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دھیان نہیں ہوتا نا کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے نیچے جائے بلکہ اور بڑا ہوتا ہے. بس جی میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں، میں تو جی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں جناب، میرے مقابلے تو کوئی ہے ہی نہیں جناب. یہ سارے بیوقوف ہیں جو پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب بے نمازی ہیں. ہماری نماز سب سے اچھی ہے، ہم سب سے اچھے ہیں. دیکھو جی ہم سنت بھی لباس میں پہنتے ہیں، تو بڑا خطرناک ہو گیا وہ آدمی، اور بھی خطرناک ہو گیا. مزہ یہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ، جس وقت انسان بلند ہوتا ہے نا، بلند ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں نا آپ، تو کیا ہوتا ہے اللہ ہوا، ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آنا شروع ہوتی نہیں ہوتی، اتنی بڑی بڑی چھوٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے. مطلب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان بلند ہونا شروع ہوتا ہے نا تصوف میں، روحانیت میں، تو پھر کیا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. جتنی بھی صلاحیت ہیں اندر اس کے، اس سے ایک تو نقطے کے برابر میرے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں. میں تو ہے ہی کچھ نہیں. نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ مجھے ذکر کرنا آتا ہے، نہ مجھے تلاوت کرنی آتی ہے، نہ میرا سجدہ قبول ہو رہا ہے. یعنی جسے اوپر اٹھتے تو ہر بلڈنگ چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ پرواز جب اوپر ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو ہر چیز انسان کو اپنے اندر جو موجود ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائے. اگر بڑی نظر آ رہی ہے، میں تو جناب بڑا اونچا آدمی ہوں جناب، میری تعریف کی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے جناب، میرے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، میرے جوتے اٹھا دی جائیں اور میرے لیے دروازے کھول دی جائیں اور میرے لیے فلاں کر دی جائے. آپ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں کراتا ہوں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوں، وضو کے ساتھ ہوں، مسجد میں ہوں، خدا کی قسم بالکل ذرے کے برابر مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اب تو میری بات سمجھ جائیں آپ دوست، ذرے کے برابر آئی ڈونٹ لائک دس تھنگ. میرے لیے کوئی کھڑا ہو، میرے لیے کوئی ہاتھ چومے، میرے لیے جوتے رکھے، میرے بھائی یہ سب بکواس ہے، یہ بکواس ہے، مجھے نہیں پسند. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ جائز ہے ہی نہیں جائز، یہ تو بزرگ حضرات جانے کس اسٹیج پہ سب چیزیں جائز ہیں، اس میں میں نہیں کہہ رہا. لیکن ہر ایک آدمی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ان چیزوں کو. اسی فکر میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش کر دے، بس کام بن جائے اور یہ ہو جائے، سب کچھ چل جاتا ہے آدمی کا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تواضع آنی چاہیے، بہت زیادہ تواضع آنی چاہیے، لفظوں سے نہیں، دل کو ایسا بناؤ کہ اس میں آ جائے. دل آپ کا کہے گا یار کیا بکواس ہے، یہ کیا تعریف کر رہا ہے، میں ہوں کیا، کچھ بھی نہیں ہوں. اندر آ کے بالکل ختم ہو جائے، ہی کچھ نہیں، خوف. جہاں یارو نہیں تیری نماز بڑی اچھی ہے، تو بڑا نیک ہو گیا ہے، اور تو بڑا بس بخشا ہے، اور تیری نماز پڑھی ہے، تو بس اب تیرا مقام آنے والا ہے، اور ابھی جبریل علیہ السلام آنے والے ہیں، وہی تیرے پہ اترے گی، تو وہی تو بھی کام خراب ہو جاتا ہے. یہ ذکر صحیح نہیں ہے. پھر سمجھا گئی، یہ ذکر صحیح نہیں ہے. یہاں پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر ابھی صحیح نہیں ہو رہا تمہارا، اس پہ محنت کرو، محنت کرو اس پر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ مجلس ذکر تزکیے کی ہے، تصفیے کی ہے. اس مجلس کی وجہ سے چند باتیں کہتا ہوں. میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے حضرات کے سامنے اپنی زبان اور میں لب کشائی کروں، کچھ عرض کروں، لیکن بس اس لیے آپ بھی آتے ہیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. تو جب غلطی نہیں کریں گے تو غلطی کیسے صحیح ہوں گی ہماری. باقی یہ مطلب میرا نہیں ہوتا کہ میں سب ساری خوبیوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. استغفر اللہ. لوگ کہتے ہیں لیکن میں تو اس چیز کا نہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے تو بات اپنی جو غم ہوتا ہے تو غم آپ ہمیں بیان کر دیتے ہیں کہ ہم بھی صحیح ہوں اور آپ بھی صحیح ہوں. میرے میں آپ دیکھیں، آپ کو پوری اجازت ہے، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں میرے میں دیکھیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، فوراً بتائیں حضرت یہ آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں. ممنون ہوں الحمدللہ، بڑی مہربانی ہے آپ کی، اپنے مجھے بتا دیا. کوئی بری بات کوئی بھی سمجھنا اس میں ایسی کوئی بات. میں آپ کے دیکھ کے بتاتا ہوں، آپ یہ دیکھ کے بتا. مطلب تو یہ ہے کہ اس جہان سے جب ہم جائیں تو اللہ کے اس بندوں میں ہمارا مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے بے حساب ان کو جنت بھیج دو.